امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے اہل بیت کی سیرت کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائیں تو کبھی بھی اہل بیت نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر کوئی دوسرا برا ہو تو بندہ خود تو کم از کم برا نہ بنے۔ یہ ہے اہل بیت کی سیرت۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو ہمیں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دھوکے بعد وہ ہو سکتا ہے، وہ گھٹیا ہو سکتا ہے۔ ہم تو گھٹیا نہیں ہیں، ہماری سوچ گھٹیا نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اگر دوسرا بندہ بدتمیزی سے پیش آئے تو ہمیں اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بدتمیز وہ ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ ہمارا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے۔ سیرت اہل بیت درس ہی یہی دیتی ہے کہ جو برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ اگر ہم سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے واقعات نظر آ جائیں گے جن میں لوگوں نے سیرت اور کردار کو دیکھ کر اپنی زندگی بدل ڈالی۔ اگر میں کسی برے کی برائی کی وجہ سے یا اس کے دھوکہ کی وجہ سے اسی کے ساتھ دھوکہ کر دوں، کسی نے مجھ پہ ظلم کیا ہو میں اسی پہ ظلم کر دوں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کوئی مجھ پہ غصہ کرے اور میں بھی اسی پہ اسی طرح کا غصہ کروں تو پھر مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ کوئی مجھے دھوکہ دے اور میں اسے دھوکہ دوں تو پھر دونوں ایک ہی لیول پہ آ گئے۔ اگر ایک غصہ کر رہا ہے تو دوسرے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بغیرت ہے تو دوسرے کو بغیرتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک ظلم کر رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے، کیونکہ اگر ہم سیرت اہل بیت کو اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ ہماری سیرت اور ہمارے کردار کو دیکھ کر ہماری طرف راغب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ لوگوں نے رسول کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن رسول نے انہیں تکلیفیں نہیں پہنچائیں، بلکہ ہمیشہ آپ کا درس محبت، پیار اور امن اور سکون رہا۔ اور اسلام دعوت ہی امن کی ہے، محبت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں انہی اصولوں کو فالو کریں جو اصول ہمارے معیار کو اعلیٰ بنائیں، جو ہمیں ایک اعلیٰ مقام دے سکیں، کیونکہ برائی کے ساتھ شامل ہو جانے والا شخص کبھی بھی قابل عزت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر کوئی غصہ کرے تو ہم اس کے ساتھ غصہ نہ کریں۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہم اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم اسے دھوکہ نہ دیں۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود عمل کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو دوسرا شخص خود بخود بدل جائے گا اور اس کے بہت سے مثبت اثرات ہوں گے۔ ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی جھگڑے اور لڑائیاں ہیں، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی جھگڑا کر دیتے ہیں، کوئی دوسرا فراڈ کرتا ہے تو ہم بھی فراڈ کو ہی اپناتے ہیں۔ اگر ہم نے سیرت اہل بیت کو اپنایا ہوتا تو ہماری زندگی میں اس طرح کی تباہیاں اور بربادیاں نہ ہوتی۔ سیرت اہل بیت درس ہے محبت کا، پیار کا، امن کا، علم کا، عمل کا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی عزت والی ہو، جو زندگی معیار والی ہو، جو زندگی محبت والی ہو، جو زندگی پیار والی ہو۔
ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔